بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثانی فی الطبیعیات وهو مرتب على ثلاثة فنون۔ الفن الأول فيما يعم الأجسام وهو مشتمل على 10 فصول۔ فصل في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے آج سے ہم فلسفے اور حکمت کی معروف کتاب ہدایت الحکمت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کے بارے میں اور اس درس کے بارے میں مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہدایت الحکمہ کہ انشاءاللہ اس کا تفصیلاً تعارف میں بعد میں کراؤں گا، اور اس کے مصنف کے بھی جو مختصر حالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اصلاً اس درس کا آغاز کیوں کر رہے ہیں اور ہمارا اس درس سے مقصود کیا ہے۔ حوزوی طور پر اس وقت جو شیعہ حوزات کے اندر فلسفے خوانی کا طریقہ کار ہے وہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے بدایت الحکمت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد نہایت الحکمت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ذوقین افراد ہوں تو شرح اشارات بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اسفار ملا صدرہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ معمولاً ہمارے حوزہ علمیہ جو شیعہ حوزات ہیں ان کے اندر فلسفہ خوانی کا طریقہ کار یہی ہے۔ البتہ بہت سارے ذوقین افراد مختلف کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ مثلاً بعض جگہوں پر شرح حکمت الاشراق بھی پڑھی جاتی ہے، بعض جگہوں پر شرح منظومہ ملا ہادی سبزواری بھی پڑھی جاتی ہے، اور جو بعض ہمارے مدارس ہیں جو خصوصیت سے جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے زیر نگرانی ہے، ان مدارس کے اندر آموزش فلسفہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ معمولاً طریقہ کار ہے ہمارے ہاں شیعہ حوزات کے اندر فلسفہ خوانی کا۔ اگر آپ غور کریں تو اس طریقہ کار میں جو اہم ترین دروس ہوتے ہیں فلسفی مکاتب کے اعتبار سے وہ فلسفہ ملا صدرہ کے ہیں، کیونکہ ہم پہلے فلسفے کا تعارف 25 جلسات میں تفصیلاً فلسفے کا تعارف کروا چکے ہیں۔ فلسفے سے کیا مراد ہے، فلسفے کا موضوع کیا ہے، فلسفے کی غرض و غایت کیا ہے، فلسفی کون سے مکاتب ہیں عالم اسلام کے اندر، کہ مشہور 3 مکتب ہیں، اشراقی یعنی مکتب مشاء ہے، مکتب اشراق ہے، حکمت مطالعہ ہے۔ یہ 3 مشہور مکاتب ہیں۔ ان تینوں مکاتب کی خصوصیات کیا ہیں، اور بہرحال اسلامی فلسفے کی تاریخ کا ایک محققانہ جائزہ، فلسفے کے مختلف ادوار، فلسفے کی مختلف شخصیات، فلسفے کے بارے میں جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا تعارف، یہ تفصیلاً ہم پہلے کرا چکے ہیں کہ بہرحال ان مباحث کا یہاں پر میں تکرار نہیں کروں گا۔ جو دوستان ذوقین ہیں اور فلسفے کی تاریخ کو، فلسفے کے مکاتب کو
اور فلسفے کے بارے میں جو عمومی طور پر اٹھنے والے سوالات ہیں کہ فلسفے کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، فلسفے کا کلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، فلسفے کا عرفان کے ساتھ کیا تعلق ہے، فلسفہ، کلام، عرفان آپس میں کون سی نسبت رکھتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر آیا اثر انداز ہے یا نہ، کیا کس طریقے کے، اس طریقے کے اور بہت سارے دسیوں نکات اور مسائل ہم فلسفے کے تعارف میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 25 جلسات ہے ہمارا جو چینل ہے طبیان، اس چینل پر وہ 25 جلسات اور 25 لیکچر موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ فلسفے کے بارے میں ان عمومی معلومات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان دروس کی طرف مراجعہ کرے۔ لہذا یہاں پر میں ہدایت الحکمت کے آغاز میں ان مباحث کا اعادہ اور تکرار نہیں کروں گا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں رائج کتابیں ہیں، بدایہ، نہایہ، اسفار، یہ حکمت صدرائی اور حکمت متعالیہ کے بارے میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم آغاز بدایت الحکمت سے کرتے ہیں تو دراصل ہم فلسفہ صدرائی کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ ملا صدرہ کا فلسفہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ملا صدرہ کے فلسفے کے ایک محقق ہیں۔ اس محقق کے نقطہ نگاہ سے، اس محقق کی روایت کے مطابق فلسفہ صدرائی ہمارے سامنے بدایہ اور نہایہ کی شکل میں آتا ہے۔ ہدایت الحکمت کی اس لیے ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی بھی فلسفہ کتم عدم سے اور پردہ عدم سے وجود میں نہیں آتا، بلکہ ہر فلسفہ دراصل اسی میدان میں ہوتا ہے جو میدان اس سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ ملا صدرہ کا فلسفہ بھی اسی فلسفی میدان میں ہے کہ جو میدان ملا صدرہ سے پہلے ہے، یعنی جو قدیمی ترین اسلام کے اندر مکتبہ فکر فلسفے کے اعتبار سے وہ ہے حکمت مشا۔ مشائی جو طرز تفکر ہے، آغاز میں، ابتدا میں فلسفے کی یہ تعبیر اور تفسیر ہمارے سامنے موجود تھی کہ بہرحال اس وقت بھی بڑے پیمانے پر اگر فلسفہ اسلامی کہا جاتا ہے تو عام طور پر بہت سارے لوگوں کا ذہن اسی حکمت مشا کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال ملا صدرہ کا فلسفہ بھی اسی مشائی میدان کے اندر تھا۔ خب ہم لوگ جب اپنے حوزوی دروس میں بدایت الحکمت کا آغاز کرتے ہیں تو ہم فوراً فلسفہ صدرائی میں وارد ہو جاتے ہیں۔ حق کے مطلب یہ ہے کہ ملا صدرہ کے فلسفے سے پہلے حد اقل مختصر حد تک ہی صحیح، لیکن جو ملا صدرہ سے پہلے رائج فلسفہ ہے، عالم اسلام میں رائج فلسفہ ہے، یعنی حکمت مشا، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حکمت مشا کے جو کلی مسائل ہیں، حکمت مشا کے اندر کون کون سے مباحث ہیں، ان مباحث سے اچھے طریقے سے آشنائی ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم بدایہ کے اندر وارد ہوں، فلسفہ صدرائی کے اندر وارد ہوں تو ہمیں پتہ چلے۔ اس اعتبار سے ضرورت تھی ایک متن کی کہ ایک چھوٹا سا متن ہو، اس متن کے ذریعے سے جو رائج فلسفہ تھا یعنی فلسفہ مشا، اس کو بیان کیا جائے۔ اچھا، پرانے زمانے میں تو یہ جو ہدایت الحکمت، یہ جو ہدایہ اثیریہ کہہ رہا ہوں، معمولاً شیعہ سنی حوزات کے اندر، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، دونوں حوزات کے اندر شرح ہدایت الحکمت، جو شرح میبودی کے نام سے معروف ہے۔ البتہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں میبزی کے نام سے ہے، اور ہمارے ہاں حوزات شیعہ میں، شیعہ حوزات کے اندر شرح میبودی کے نام سے معروف ہے کہ میر حسین میبودی، قاضی میبودی کے نام سے بھی معروف ہے، یا برادران اہل سنت کے بقول میبزی۔ معمولاً یہ شرح پڑھائی جاتی تھی، لیکن
بہرحال بعض مسالے کی بنا پر کہ ہم چاہتے ہیں کہ مشائی مکتب فکر کا ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے، لہٰذا ہم اس شرح میبزی یا شرح میبودی کی طرف نہیں جاتے. خود جو ہدایت الحکمت یہ جو متن ہے، اسی متن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ حکمت مشاء کو بیان کرنا چاہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اتنے لمبے چوڑے مقدمے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا بچہ بدایت الحکمت یعنی ملا صدرہ کے فلسفے کی طرف جانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے اس ہدایت الحکمت کو اچھے طریقے سے سمجھے، تاکہ جو حکمائے مشاء کے نظریات ہیں، جو رائج فلسفہ ہے، اس رائج فلسفے سے اچھے طریقے سے آشنائی ہو جائے. اور یقین مانے اگر اس ہدایت الحکمت کے مباحث کے بعد وہ بندہ بدایت الحکمت کی طرف جائے گا تو بدایہ اس کو ایک دوسرے روپ میں، ایک اور انوکھے روپ میں سمجھ میں آئے گی. لہذا ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ بدایہ سے پہلے اس ہدایت الحکمت کا ایک مختصر سا دورہ آپ کے سامنے ہو. اگرچہ ہم نے خداوند متعال کی توفیق سے بدایت الحکمت کا جو دورہ کہا ہے تقریباً 160 جلسات پر مشتمل وہ دورہ ہے، اس سے پہلے ہم 2 مراحل میں فلسفے کے دروس کہہ چکے ہیں. ایک فلسفے کے تعارف کے عنوان سے کہ جس کے بارے میں عرض کیا کہ فلسفے کے جو کلی مباحث اور معلومات ہیں، جو سوالات معمولاً فلسفے کے بارے میں اٹھتے ہیں، ان کلی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے کہ فلسفہ کیا ہے، فلسفہ کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اس کے مسائل کون سے ہیں، فلسفے کے کون سے مکاتب ہے، تاریخ فلسفہ اسلامی کا ایک مختصر سا لیکن تحلیلی دورہ ہے، اور اسی طریقے سے فلسفے کے دوسرے علوم کے ساتھ جیسے کلام ہے، عرفان ہے، اس کے ساتھ کیا روابط ہے کہ یہ اس تعارف کے اندر بیان کیا. اس کے بعد 20 جلسات پر مشتمل ایک چھوٹا سا دورہ مسائل فلسفے کے تعارف کے عنوان سے پیش کیا، اور اس کے بعد ہم بدایہ کی طرف گئے. ہماری وہ جو روش تھی اور یہ دروس جو تقریباً 200 سوا 200 دروس پر مشتمل ایک دورہ ہے، وہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں. لیکن اگر بدایہ سے پہلے اس ہدایت الحکمت کو دیکھا جائے تو ظاہراً یہ حکمت مشاء اور فلسفہ مشاء کا بہترین دورہ ہوگا، اور بعد میں آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی فلسفہ صدرائی کے اندر تکلیف محسوس نہیں ہوگی. اچھا، اس سے زیادہ میں مقدماتی مباحث میں آپ کو نہیں الجھاتا. ہدایت الحکمت یہ اصل میں متن ہے، اور یہ کتاب ہے 7ویں صدی کے ایک دانشور ہے، 7ویں صدی کے ایک محقق ہے، اس کی لکھی ہوئی. اسیر الدین مفضل ابن عمر ابہری کے امام فخر الدین رازی کے بہت بڑے شاگردوں میں آتے ہیں اسیر الدین ابہری، کہ بہرحال ان کے سال وفات کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن معروف یہ ہے کہ 663 میں ان کی وفات ہے. اسیر الدین ابہری جب مغلوں کا فتنہ اٹھتا ہے تو یہ بندہ ایران سے شام کی طرف ہجرت کرتا ہے، اور کچھ عرصہ وہاں پر محی الدین محمد ابن سعید کی خدمت میں رہتا ہے، دمشق میں اس کے پاس رہتا ہے. اچھا، کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد یہ بلاد روم کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور وہاں پر اقامت کرتے ہیں، اور علوم کی تدریس کا سلسلہ وہاں پر، تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہاں پر چلاتے ہیں، اور بہت ساری کتابوں کو بھی تالیف کرتے ہیں. اسیر الدین ابہری کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا خواجہ نصیر الدین طوسی کے ساتھ بھی رابطہ تھا، ان کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی، ایک دوسرے کی طرف خطوط
انہوں نے ارسال کیے اسیر الدین ابہری کی جانب سے ایک خط خواجہ نصیر الدین طوسی کی خدمت میں جاتا ہے کہ جس میں خواجہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حتماً میرے اس خط کا جواب دیجیے گا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے احترام کے ساتھ ان کے نامے اور خط کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ خود اسیر الدین ابہری یعنی مفضل ابن عمر ابہری، ان کا انتقال ہلاکو خان کے زمانے میں ہوا ہے، یعنی 660 سے 663 کے دوران۔ البتہ بعض افراد جیسے مثلا صاحب کشف الظنون حاجی خلیفہ، وہ کہتے ہیں کہ 700 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن بہت سارے محققین کہتے ہیں کہ یہ بعید ہے، ان کے انتقال کی تاریخ وہی 660 سے 663 والی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ان کے جو حالات زندگی ہے وہ نہیں پہنچے، مختصراً یہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اسیر الدین ابہری یعنی مفضل ابن عمر ابہری، ان کے بہت سارے آثار ہیں۔ معروف ترین اثر ان کا یہ ہدایہ ہے کہ جو 3 جو ہے وہ کیا ہے حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ منطق کے بارے میں ہے، ایک حصہ طبیعیات کے بارے میں ہے، اور تیسرا حصہ الہیات کے بارے میں ہے، کہ معمولاً حوزات کے اندر جو معروف ہے جس کا درس و تدرس، وہی یہ طبیعیات کے جو مباحث ہیں، یا طبیعیات بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں تلفظ درست ہے۔ خب یہ جو ہدایہ اسیریہ انہوں نے لکھی اور اس کتاب نے بہت زیادہ شہرت پائی۔ جو بندہ حکمت کو اور فلسفے کو، کہ عرض کیا کہ یہ ہدایت الحکمہ فلسفہ مشاء کو ہمارے سامنے منعکس کرتی ہے۔ اکثر جو افراد حکمت کو فلسفے کو پڑھنا چاہتے تھے تو اس ہدایت الحکمت کو پڑھتے تھے، اور اس کی بہت سارے علماء نے شروحات بھی لکھی ہیں، بہت زیادہ اس پر حواشی بھی لکھے گئے ہیں، کہ معروف ترین اس کی 2 شرح ہیں، ایک شرح میبودی اور دوسری شرح ملا صدرہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے زندگی کے ایک حصے میں خود اس ہدایہ اسیریہ کی شرح لکھی ہے، جو شرح ہدایہ کے نام سے معروف ہے۔ البتہ بر صغیر میں ہمارے ہاں ہند و پاک میں صدرہ کے نام سے معروف ہے، ایران کے اندر شرح ہدایہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ 2 معروف شروحات ہیں۔ اس کے علاوہ اسیر الدین ابہری کی ایک اور کتاب ہے تنزیل الافکار، جو علم منطق کے بارے میں ہے، کہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مفصل شرح لکھی ہے، کہ جو تعدیل المعیار فی تنزیل الافکار کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور کتاب جو بر صغیر میں معمولاً مدارس کے اندر درس و تدریس میں رہی ہے، وہ عیسیٰ غوجی ہے، کہ عیسیٰ غوجی در حقیقت منطق کا خلاصہ ہے۔ عیسیٰ غوجی یونانی زبان میں کلیات 5 کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے مکمل منطق کے بارے میں کتاب لکھی ہے، لیکن تسمیۃ الشیء باسم جزء ہی کے عنوان سے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے عیسیٰ غوجی۔ اس کے علاوہ جو اسیر الدین ابہری کی ایک اور کتاب ہے وہ ہے الاشارات۔ بو علی سینا نے ایک اشارات لکھی، اس کے مقابل خود اسیر الدین ابہری نے بھی ایک کتاب لکھی الاشارات کے نام سے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے اسیر الدین ابہری کی محصول کے نام سے، یہ تحصیل بہمنیار۔ بو علی سینا کے شاگرد تھے، فلسفے کی تاریخ میں ہم نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ بو علی سینا کے شاگرد تھے بہمنیار، اور ان کی ایک معروف کتاب ہے تحصیل، کہ بہرحال کافی عرصے تک حوزات کے اندر حکمت مشاء اور فلسفہ مشاء میں اس کتاب کو پڑھا جاتا تھا، تحصیل۔ اس تحصیل کے مقابل اسیر الدین ابہری نے کتاب لکھی محصول کے نام سے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ان کی کتابیں بتائی جاتی ہیں، زبدہ ہے، بیان ہے، کشف الحقائق ہے، یا اس کے علاوہ ایک ان کا رسالہ ہے کہ یعنی مسائل حکمت کے وہ 18 مسائل
جو حکماء اور متکلمین کے مابین مورد نزاع واقع ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک خوبصورت رسالہ ہے ان کا، اور اسی طریقے سے ایک رسالہ الرسالۃ الظاہرہ فی ابطال بعض مقدمات الجدلیہ، اور اس کے علاوہ ان کے ہیئت میں بھی کافی ساری کتابیں ہیں، عزیز کے نام سے ان کی ہیئت میں خوبصورت کتاب ہے، اور اس کے علاوہ مفضل ابن عمر ابہری سے اشعار بھی نقل ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسیر الدین ابہری صاحب دیوان تھا، 3000 ابیات پر مشتمل ان کا دیوان بھی ہے۔ بہرحال یہ وہ مختصر حالات جو صاحب کتاب یعنی ہدایت الحکمت کے تذکرے نویسوں نے، کتابوں کے لکھنے والوں نے، حکماء نے ان کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ اچھا، میں آتا ہوں اس کتاب کی طرف، ہدایت الحکمت کی طرف۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہدایت الحکمت ہے یہ حکمت مشاء کے بارے میں ہے۔ اچھا، جیسا کہ بعد میں انشاءاللہ میں حکمت کے اقسام کی جب وضاحت کروں گا، توضیحات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو وہاں پر بہت سارے نکات ہمارے سامنے روشن ہو جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ اس کتاب کی جو فہرست ہے، اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ کس طریقے سے ہے۔ وہ انشاءاللہ میں دوسرے درس کے اندر جو نکات اور مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہاں پر اس نقطے کو بھی پیش کیا جائے گا کہ اس کتاب کی ترتیب کیا ہے۔ اچھا، یہ حکمت مشاء کے بارے میں ہے، اور حکمت مشاء کے اندر جتنے بھی مباحث ہیں ان مباحث کو خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہاں پر تقریر کیا ہے، اور میں نے بھی جیسے عرض کیا کہ مقصود ہمارا یہ نہیں ہے کہ ایک مفصل بحثیں، مفصل مباحث آپ کے سامنے پیش ہوں، کیونکہ جب یہ مختصر متن ہے تو اس متن کے ارد گرد مطالب بہت زیادہ کہے گئے ہیں۔ مثلا ملا صدرہ کی اگر شرح ہدایہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک مفصل شرح ہے، بہت سارے نکات کو وہ ذکر کرتے ہیں، یا خود میبودی کی جو شرح ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ نکات پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ نکات موجود ہیں۔ اگر ان تمام تفصیلات میں ہم لوگ گئے تو پھر تو بہت زیادہ مفصل ہو جائے گا، لہذا ہم کوشش کریں گے کہ اس ہدایت الحکمت کا ایک مختصر سا دورہ آپ کے سامنے، کہ جس میں کوشش کریں گے کہ اس متن کو بھی آپ کے لیے حل کرتے جائیں، اور جو حکمت مشاء کے معروف مسائل ہیں ان مسائل کی تصویر آپ کے سامنے ہم پیش کریں۔ باقی ان مسائل کے بارے میں جو نقد و بررسی ہے، آیا یہاں پر نقد ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کیا ہو، کس طریقے سے ہو، کہ یہ دیکھیں حکمت کے بعد والی کتابوں میں انشاءاللہ آپ تفصیلاً پڑھیں گے کہ حکمۂ مشاء کے کون سے نظریات آیا واقعاً قابل تصدیق ہیں، کون سے قابل نقد ہیں، یہ بعد والی کتابوں میں آپ پڑھیں گے۔ خوب، یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا۔ البتہ ایک بات عرض کروں کہ جب بھی کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو کتاب کے آغاز میں جو 7-8 جلسات ہوتے ہیں ان 7-8 جلسات کے اندر آہستہ آہستہ انسان چلتا ہے، لہذا ابتدا کے جو 7-8 جلسات ہوں گے وہ ہمارے آرام آرام سے ہوں گے، آہستہ آہستہ ہوں گے، تاکہ آپ بھی کتاب کے ساتھ، کتاب کے متن کے ساتھ، مصنف کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کریں، اور جیسے آپ کی ہم آہنگی خود کتاب اور مصنف کے ساتھ پیدا ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ بقول ایرانیوں کے اس صورت میں گازمی گریم دیکھیں تھوڑا سا سرعت پیدا کریں گے۔ خوب، اب میں چاہ رہا تھا کہ جو بعد والا مقدمہ تھا یعنی حکمت کی تعریف، حکمت کے اقسام اور کہاں پر بحث کرتے ہیں، چلیں وقت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جلسہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، اس کو پھر دیگے جلسے آئندہ میں ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم انشاءاللہ
ہمارے ان دروس کو ان دروس میں سے قرار دے کہ جو دروس اس کے مورد رضا ہیں، اور انشاءاللہ ان دروس سے ہمارا مقصد بھی فقط اور فقط قربتاً الی اللہ ہو۔